بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا اور دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپس میں کشتی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہزادوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو۔ بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ فرمانے لگے کہ بابا جان، حسن تو بڑے ہیں، آپ کو چھوٹے بھائی یعنی کہ حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو اس طرح پکڑو، اس طرح لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا ہے، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ امام حسن اور امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی، علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں پانی پینے کی جگہ کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے ساتھ کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا، میرے بیٹے کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ کے رسول اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول، ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کامل شبہ ہو، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملنے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور ان کو پیار کرتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا
در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دے گا۔ اور فرمایا، حسن اور حسین میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ کی پشت مبارک سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت مبارک بتایا ہوا ہے، اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے ہیں۔ میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، اور سدرۃ المنتہی جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پشت مبارک پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار اور تمہارے شہزادے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سید فاطمہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو اندر سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین کو پیار کیا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کریمین اور دیگر اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ انہی حضرات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور ان قدسی صفات اور حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے درجات کی بلندی کی بھی دعا کریں۔ اس کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اس رب کے حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ یہ تھا حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا خوبصورت واقعہ۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔